اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس غرض کے لیے خاکسار حاضر ہوا ہے وہ ایسے دو مسائل ہیں، خاص طور پر جو عام طور پہ جماعت کی طرف سے جواب دیے جاتے ہیں اور مخالفین احمدیت کی طرف سے بار بار انہی باتوں کو دہرایا جاتا ہے۔ لیکن چند دن ہوئے کہ ایک احمدی دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک زیر تبلیغ دوست ہیں، جماعت میں وہ دلچسپی بھی لیتے ہیں، تو انہوں نے یہ ویڈیو دی ہے۔ اگر آپ ان کے جوابات جو ہیں وہ لکھ کر یا ریکارڈ کر کے دے دیں۔ وہ ویڈیو جب میں نے دیکھی تو وہ تھی یونس گوہری صاحب کی طرف سے، جو اپنے آپ کو نمائندہ مہدی کہتے ہیں، اور اس نے مرزا غلام احمد کی گمراہی اور عقدہ ختم نبوت، ہو سکتا ہے عقیدہ لکھنا ہو لیکن عقدہ لکھا ہوا تھا، جس میں انہوں نے ختم نبوت کے حوالہ سے اور احمدیوں کے کافر اور غیر مسلم قرار دیے جانے کے حوالہ سے لمبی گفتگو کی۔ لیکن اس کے علاوہ بعض اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ کر گئے۔ تو خاکسار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ان دونوں جو مسائل ہیں، ختم نبوت اور کسی کو کافر کہنا، یا یہ کہ احمدیوں کو کافر کہا گیا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اور پھر جو بھی 3-4 اور موضوعات انہوں نے تھوڑے سے چھیڑے ہیں اپنی گفتگو میں، ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ ختم نبوت کے حوالہ سے یاد رہے کہ اس کو بنیاد بنا کر 1974 میں بھٹو صاحب نے، جب وہ وزیر اعظم تھے، جماعت احمدیہ کو آئین کی روح سے غیر مسلم قرار دیا، اور تعریف یہ کی کہ جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کیونکہ ان کے نزدیک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر خاتم النبی نہیں مانتے، اس لیے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اس وقت سے احمدی جو ہیں پاکستان میں غیر مسلم یا کافر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، جس طرح جماعت احمدیہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو جماعت احمدیہ کے بانی ہیں اور امام مہدی ہیں جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں، جس معرفت، عرفان اور گہرائی میں جا کے آپ نے اس مسئلے کو کھولا ہے، آج کے غیر احمدی جو ہمیں غیر مسلم اور کافر کہتے ہیں، اس کا 1000واں حصہ بھی اس عرفان کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال قرآن کریم، احادیث اور عربی کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کے الفاظ استعمال ہوئے، آخری نبی کا لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن کریم میں، اور یہ عربی ہے۔ یہ 2 لفظ ہیں، خاتم اور النبیین، جو نبیوں کی جمع ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ عربی زبان میں خاتم مہر کو کہتے ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی ہوا نبیوں کی مہر، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ جو مہر ہے وہ تصدیق کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ گویا ان معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصدق النبیین ٹھہرے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی نبوت کے اوپر جب تک آپ کی مہر تصدیق نہ لگے وہ نبی سچا نہیں ٹھہر سکتا، چاہے پرانا ہو یا نیا ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ ایسا مقام ہے جو کسی بھی نبی کو پہلے نہیں دیا گیا، اسی لیے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام نبیوں کو سچا مانتے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ سچے تھے۔ دوسرا معنی
یاد رہے یہ جو خاتم النبیین کے الفاظ ہیں سورۃ احزاب میں استعمال ہوئے ہیں۔ خاتم کے دوسرے معنی ہیں انگوٹھی کے، اور بعض اوقات انگوٹھی کو ہی مہر کے طور پہ بھی استعمال کی جاتی ہے، جس طرح اس کو کہتے ہیں سگنیٹری رنگ، اور انگوٹھی عام طور پہ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتی ہے، زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے خاتم النبیین کا معنی یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی زینت ہیں، آپ کے آنے سے نبیوں کے صدیق گروہ میں رونق اور خوبصورتی پیدا ہوئی۔ یہ اس حدیث کی طرف ذہن جاتا ہے کہ جس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی اچھی عمارت تھی، بظاہر لوگ دیکھتے تھے بڑے حیران ہوتے تھے، لیکن یکدم ان کا خیال پڑا کہ اس میں ایک جگہ خالی ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ جگہ خالی نہ ہوتی تو پھر اس کی خوبصورتی کے کیا کہنے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ آپ بھی دوسری اینٹوں کی طرح اینٹ تھے، نہیں، یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کے آنے سے خوبصورتی مکمل ہوئی ہے اور اس عمارت میں رونق آپ نے بخشی ہے۔ اس میں خوبصورتی کو اجاگر کرنے کا رول آپ کا ہے، آپ کے آنے سے اس میں خوبصورتی اور زینت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، ورنہ وہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو اس میں آپ کا اعلیٰ مقام ہے، نہ یہ کہ کہا جائے کہ جس طرح دوسرے ہر نبی کی ایک اینٹ تھی آپ کی بھی ایک اینٹ ہے، تو پھر تو آپ کا مقام دوسرے نبیوں کی طرح کی ہو گیا، حالانکہ آپ سے افضل ہیں۔ پھر تیسرا معنی خاتم النبیین کا ہم اس لحاظ سے کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ کٹھے آئے ہیں، گویا کہ خاتم مضاف ہے اور النبیین مضاف الیہ ہے جو نبیوں کی جمع ہے۔ عربی زبان میں جب بھی خاتم مضاف ہو اور کوئی جمع جو ہے اس کا مضاف الیہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس گروہ میں سب سے بہترین اور افضل ہے۔ اور عربی زبان میں یہ باتیں استعمال کی گئی ہیں، یہ محاورہ استعمال کیا گیا ہے۔ خاتم الشعراء کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بہترین شاعر۔ خاتم الاطباء، تمام طبیبوں سے بہترین طبیب۔ خاتم المحدثین، تمام محدثین سے، علماء حدیث سے بہترین اور افضل عالم۔ خاتم المصنفین، یہ سارے عربی میں استعمال ہوتے آئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد احمدیت کی مخالفت میں جان بوجھ کے لوگ اب استعمال نہیں کرتے، لیکن پہلے استعمال کرتے تھے۔ پھر تفسیر صافی جو شیعوں کی عظیم الشان تفسیر سمجھی جاتی ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء، کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، وانتا یا علی خاتم الاولیاء، اے علی تو اولیاء کا خاتم ہے، خاتم الاولیاء ہے۔ اب شیعہ کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ ایک بہت بڑا گروہ مسلمانوں کا جو ہے وہ پھر ماننے پہ مجبور ہے کہ خاتم کا یہاں مطلب آخری نہیں ہوتا۔ اگر علی آخری ولی ہیں تو اس کے بعد ولایت ہی ختم اور خدا تعالیٰ سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، پھر شیعوں میں تو کوئی روحانیت نہ رہی اور خدا تعالیٰ سے کوئی دوستی نہ رہی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غیر احمدی یہ معنی کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، غیر مشروط، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، ورنہ وہ بھی کافر، اس کو ماننے والے بھی کافر۔ کیا قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نبوت کا کچھ ذکر کیا ہے کہ کیا کوئی نبی یا رسول آ سکتا ہے کہ نہیں قرآن کریم کے نزول کے بعد، آپ کے بعد؟ سورۃ الحج آیت نمبر 76۔ یہاں یہ بات یاد رہے، میں آیتوں کے نمبر جو دے رہا ہوں وہ بسم اللہ جو ہے وہ ہر سورت کی پہلی آیت جو ہے وہ شمار ہوتی ہے، اس لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور چنتا رہے گا۔ یستفی فعل مضارع ہے جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پھر نبیوں والا مسئلہ نہیں، یہاں رسولوں والا بھی مسئلہ ہے، اور پھر وہی جو ہے اور الہام ہے وہ بھی جاری ساری ہو گیا، کیونکہ فرمایا کہ رسول چنے گا جن کو پیغام دے گا تاکہ آگے جا کے وہ لوگوں کو پیغام پہنچائیں۔ پھر دوسری آیت ہے سورۃ النساء آیت 70، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے،
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا، اور وہ 4 گروہ ہیں، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ گویا اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظمت والے نبی ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد روحانیت کا کوئی درجہ بھی حاصل کرنا ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے سب سے بڑا ہو جو نبوت ہے، اس کو آپ کی اطاعت جو ہے میں آنا پڑے گا، ورنہ نہیں۔ یہ ہے افضلیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے نبیوں کی اطاعت سے کوئی کسی کو نبوت نہیں ملی، لیکن آپ کی اطاعت سے نبوت تک کا درجہ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اب یہاں بات کر کہتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے مع الذین، ان کے ساتھ ہوگا لیکن ان میں شامل نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے، جب قرآن کریم کہتا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں ابرار کے ساتھ وفات دے، مطلب ابرار نہ بنانا، ان میں شامل نہ کرنا، نہیں، ان میں شامل کر کے ہمیں وفات دینا، یہ مطلب ہے۔ تو ماں کا مطلب ہوتا ہے میں سے، ان میں شامل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کہیں گے نہیں ہے، ماں کا مطلب ساتھ ہے لیکن ہے نہیں ان میں شامل نبیوں میں، تو پھر شہید صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں میں شامل نہیں ہوں گے مسلمانوں میں سے کوئی بھی، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، مسلمانوں میں کوئی شہید نہیں ہوگا، اور صالحین کے ساتھ ہوں گے قیامت والے دن، جس طرح بات تشریح کرتے ہیں، لیکن خود صالح نہیں ہوں گے۔ تو پھر امت محمدیہ میں کون سی نعمت رہ گئی؟ ساری نعمتیں تو دوسرے لے گئے، ہمیں تو اتنا ہی پھر موقع ملے گا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ اعزاز ہوگا، لیکن نہ صالح ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ نبی ہوں گے۔ صرف احمدیت کی دشمنی کی وجہ سے یہ منع کرتے ہیں اور ہر خیر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، حالانکہ تاریخ گواہ ہے امت محمدیہ میں صدیق بھی ہوئے، شہداء بھی ہوئے اور صالحین بھی ہوئے، تو پھر نبی کیوں نہ ہوں؟ پھر تیسری آیت اس سلسلے میں ہے جو 2 آیتوں کو مل کے ہم پڑھیں گے، یہ سورۃ آل عمران میں ہے جو میثاق النبیین کے حوالہ سے جانی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت 82 میں فرماتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا، میثاق النبیین لیا، وہ کیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تم کو کوئی کتاب دوں یا کوئی حکمت دوں، یعنی نبی کو، تو میثاق کیا ہوا؟ ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد کوئی رسول آئے، مصدقون، تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم، جو پہلے تمہارے پاس ہے، جو پہلے نبی یا رسول نے تم کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں نبیوں کا میثاق ہے اور رسول کا بھی ذکر آ گیا، کیونکہ گوہری صاحب نے یہ بھی بار بار کہا ہے نبی یہ ہیں اور رسول یہ ہیں، اس کی تشریح بعد میں ہم کریں گے۔ تو کیا کریں جب بعد میں کوئی آئے اور پہلے کی تصدیق کرے، تو پہلے نبی کے ماننے والوں جو ہیں اس قوم کو کیا کرنا چاہیے اس میثاق النبیین کے تحت؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بر ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، اس آنے والے پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بر ضرور اس کی مدد کرو گے۔ پھر ان کا فَشَهِدُوا، اللہ نے کہا تم اے نبیوں اور ان کی قوموں گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں میں سے شامل۔ کتنی زبردست شہادت ہے اس میثاق النبیین کے بعد۔ اب عجیب بات ہے کہ سورۃ احزاب جس میں خاتم النبیین کا ذکر ہے، اس میں اس آیت کو دوبارہ کسی دوسرے رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ جس نبی سے بھی یہ میثاق لیا گیا ہے تو اس کے بعد کسی نے آنا ہے، اگر اس کے بعد کسی نے نہیں آنا تو اس سے میثاق لینے کی ضرورت کیا ہے کہ جب تمہارے بعد کوئی آئے؟ تو جس نبی سے خدا نے میثاق لیا اس کے بعد کوئی نہ کوئی ضرور آیا، اور اس کے ماننے والوں کا فرض تھا کہ اس کو مانے، ایمان لائے اور اس کی مدد کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے کہ میثاق النبیین کے متحد موسیٰ کے بعد نبی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میثاق النبیین کے حوالہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنا ہے یا نہیں آنا؟ دیکھتے ہیں آپ سے عہد لیا یہ میثاق النبیین والا یا نہیں۔ تو عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ دیکھیں کہ وہ سورت جس میں خاتم النبیین کی آیت ہے اور جس کا معنی آخری نبی کر کے احمدیوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس میثاق النبیین کے حوالہ سے یہ فرمایا، سورۃ احزاب آیت 8 فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یاد کروایا کہ ہم نے نبیوں سے جب ان کا میثاق لیا، میثاق النبیین۔ اب کس کس سے لیا؟
فرمایا وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ کہ نوح سے بھی لیا، ابراہیم سے بھی لیا، موسیٰ سے بھی لیا اور عیسیٰ سے بھی لیا. گویا کہ ان میں سے ہر ایک کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آنا تھا یا رسول آنا تھا. لیکن عجیب بات ہے، ان نبیوں کے نام لینے سے پہلے میثاق النبیین کا ذکر کرنے کے فوراً بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا وَمِن کا، اور تجھ سے بھی لیا. تو اگر آپ کے بعد آنا نہیں تھا تو عہد لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد امام مہدی اور مسیح موعود جب آئیں گے تو تم نے اس کی بیعت کرنی ہے، چاہے برف کے پہاڑوں میں سے گھٹنوں کے بل چل کے بھی جانا پڑے تو بیعت کرنا. یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور اس پہ ایمان لانا ہے. اور پھر وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، مدد کرنی ہے. اور آپ نے فرمایا جب وہ آئے تو پھر میری طرف سے اس کو سلام دینا، گویا سلامتی کے پیغام دینا میری طرف سے، اس کی دشمنی نہ کرنا اور اس سے ہاتھ کھینچ نہ لینا، اس کے ساتھ ہونا. کتنی تاکید کی ہے، وہی جو اللہ نے تاکید کی اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی اس کی. پھر قرآن کریم میں اور بھی آیات ہیں. سورۃ جمعہ کی جو دوسری آیت ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اور اس کے بعد وَآخَرِينَ مِنْهُمْ. حدیث کے اور قرآن کریم کے سارے علماء جانتے ہیں کہ ابواب التفسیر میں بخاری ہو یا مسلم ہو یا ترمذی ہو، اس میں یہ واضح طور پہ پایا جاتا ہے کہ جب آخرین منہم کا ذکر کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی آیت کی تو کسی نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ آپ آ گئے امیین میں آ گئے، آخرین میں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں بھی بعثہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. کس کو مبعوث کیا؟ رسول منہم، یہ رسول کو مبعوث کیا فی الامیین، امیوں میں. پھر فرمایا امیین کے بعد وہ آخرین میں بھی مبعوث کرے گا، کیونکہ ایک ہی فعل ہے اور جس کو مبعوث کیا ہے رسول کو وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن جن کی طرف مبعوث کیا ہے وہ دو قومیں ہیں، امیین اور آخرین. امیین سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور محمد آئے تھے. آخرین کا جب سوال پیدا ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر. جب دوسری یا تیسری دفعہ سوال دہرایا گیا تو خدا تعالیٰ کی تائید سے آپ نے یہ فرمایا لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ السَّرِيَّةِ لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ، کہ ان میں سے کوئی آئے گا اس ایمان کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے، اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے کوئی رجل فارس آئے گا. گویا کہ آپ کا دوبارہ آنا جو آخرین میں تھا وہ کسی عربی نہیں بلکہ عجمی کے ذریعہ سے پورا ہوگا جو سلمان فارسی کی قوم میں سے ہوگا. تو حضرت مرزا صاحب جماعت احمدیہ کے بانی مسیح موعود اور مہدی موعود وہ فارسی الاصل ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حدیث، کیونکہ خاتم النبیین کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ آخری نبی کے لفظ قرآن کریم میں ہے نہیں ہے، اور خاتم النبیین کا جو معنی ہے وہ ہم نے کر دیا کہ بہتر نبی، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی سب سے افضل، اور پھر نبوت کا جو مسئلہ ہے قرآن کریم کی مختلف آیات میں یہ پایا جاتا ہے. بلکہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے سورۃ ہود میں، آیت نمبر 18، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 زمانوں کا ذکر کیا ہے. آفامن کانا علی بینۃ من ربہ، جو کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک پختہ دلیل پہ قائم ہو، یعنی آن وسلم. اور پھر اس کے کچھ دیر کے بعد فرمایا ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی پیشگوئیوں کے لحاظ سے کہ کوئی اس نے آنا ہے. اور فرمایا کہ جو بینہ پہ قائم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، ایک گواہ جو ہے اس کی پیروی میں اس کے بعد آئے گا اللہ کی طرف سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اب دیکھ لیں شاہد لکھا ہے، شاہد کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے. امکان نبوت عدرو حدیث. یاد رہے کہ مسلم کی حدیث میں آنے والے مسیح کے بارے میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور امام مہدی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے خلیفۃ اللہ المہدی، کہ اللہ کا خلیفہ ہے. یاد رہے کہ خلیفۃ اللہ نبی کا ہی مترادف ہے. آدم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے قرآن کریم میں. پھر حضرت علی کے حوالہ سے ہم نے حدیث پڑھی، تفسیر صافی میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم الانبیاء و انت یا علی خاتم الاولیاء. جن معنوں میں علی خاتم الاولیاء ہیں انہی معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. اگر آن وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا تو پھر حضرت علی کے بعد کسی قسم کا کوئی ولی نہیں بن سکتا.
غیر مشروط طور پر ولی اللہ آنے بند ہو گئے حضرت علی کے بعد. اس کے بعد یہ باغ جو تھا اسلام کا وہ ویران ہو گیا. گویا کہ نعوذ باللہ کتنا ظالمانہ ہے معنی خاتم کا احمدیت کی مخالفت میں کہ ہر نیکی سے ہر برکت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. پھر اگر آخری نبی کا تصور پایا جاتا ہے تو حدیث میں پایا جاتا ہے. اور یاد رہے کہ یہ تصور منظور نہیں ہے ان کو. وہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم کی حدیث ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں. لیکن ساتھ فرمایا وَإِنَّ مسجدی، اور میری مسجد آخر المساجد، مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے. اگر آخر الانبیاء کے بعد نبی نہیں آ سکتا کسی قسم کا بھی، وہ کافر ہو جائے گا، اس کو ماننے والے بھی کافر. تو آخر المساجد کے بعد بھی مسجدیں بنانے والا بھی کافر ہو جائے گا، اور جو اس میں نمازیں پڑھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے یہاں بھی آخر المساجد کا مطلب یہ ہے، آخر الانبیاء کا مطلب وہی ہے خاتم الانبیاء. ٹھیک ہے. پھر احادیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، لو عاش لکان صدیق نبیہ، اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا. اب بات کہتے ہیں جی اس لیے مار دیا، گویا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا نبی نہ بن جائے کہیں. کتنی فضول یہ فہم ہے. ہاں گویا کہ نبوت کا مرتبہ جاری ہے. ہاں وفات پا جانے کی وجہ سے یہ نبی نہیں بن سکا، بلکہ بعض احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے، اور وہ حضرت علی کی ہی روایت ہے، اما واللہ انہ لنبی ابن نبی. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ نبی ہے اور نبی کا بیٹا ہے. اور عجیب بات ہے خاتم النبیین کا جو معنی یہ لوگ کرتے ہیں کہ آخری نبی غیر مشروط طور پہ کسی قسم کا کوئی نہیں آ سکتا. ایک تو خود ہی اس کو جھٹلاتے ہیں کیونکہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی اللہ ہے اور نبی اللہ کے طور پہ انہوں نے آنا ہے، اس کی آمد کا وہ انتظار کر رہے ہیں علیہ وسلم کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کی یہ تعریف جو ہے کہ علیہ وسلم کو بغیر مشروط طور پر آخری نبی مانے، تاریخ اسلام میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوئی کسی کو مسلمان کرنے کے لیے. صرف کلمہ شہادت ہے جس کا اعلان کرنا ہوتا ہے مسلمان بننے کے لیے. نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ شرط رکھی مسلمان بنانے کے لیے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ کسی صحابی نے، اور نہ ہی کسی مجدد نے. صرف سب سے پہلے سرکاری مسلمانوں کا جو مسلح تھا بھٹو صاحب، یا دوسرا مسلح جو ضیاء الحق تھا، اس نے اس تعریف کو بنایا اور اس کو استعمال کیا. ورنہ کہیں بھی اسلام میں یہ تصور نہیں پایا جاتا. یہ ایک تعریف گھڑی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا کیا انجام ہونا ہے؟ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہی ہوگا دوسروں کے ساتھ. پھر ایک اور بات دیکھ لیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یہ 5ویں دلیل ہے حدیث سے. 14 صدیاں ہو گئیں یہ درود پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی رحمتیں اور برکتیں نازل کر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کی اور آپ کی آل پر. کون سی خصوصیت تھی حضرت ابراہیم کی دوسرے نبیوں کی نسبت کہ آپ کا نام چنا گیا درود میں؟ ایک ہی ملتی ہے کہ آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے پڑپوتے نبی ہوئے، آپ کی آل میں نبی ہوئے. 14 صدیاں ہوگی دعا مانگتے ہوئے، ایک دفعہ بھی اللہ نے دعا قبول نہیں کی. اور جب قبول کی تو سب کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ نبی پیدا ہو گیا. پھر درود پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں اور کسی مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوئی کہ آن سلم کی آل پر، آپ کی امت پر بھی میں سے بھی کوئی نبی پیدا ہو. ایک ہی پیدا ہو جائے. ابراہیم کو تو 4 دیے جس کے نام لے کے آن سلم کے لیے رحمتیں اور برکتوں کی دعا کی جاتی ہے. پھر حدیث ہے لا نبی آبادی، اتنا اس کو گھمایا جاتا ہے جو تو کوئی حد نہیں. حالانکہ قرآن کریم میں بعد کا معنی ہے مخالفت میں. فرمایا فَبِأَيِّ حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مخالفت میں ہو کر کس آیت پہ وہ ایمان لائیں گے. پھر غیر حاضری کے معنوں میں بعد کا معنی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو واپس آئے تو قوم گمراہ ہوگی تو فرمایا بِئْسَ خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، میرے بعد تم نے بہت بری میری نیابت کی ہے میری غیر حاضری میں. آن سلم نے حضرت علی کو ایک دفعہ مقرر کیا تھا اپنی غیر حاضری میں، اور فرمایا تو ہارون کی طرح ہے، لیکن فرمایا لا نبی بعدی، ہارون نبی تھا لیکن میری غیر موجودگی میں تم نبی نہیں ہو گئے. پھر وفات کے بعد اگر یہ معنی ہو لا نبی بعدی کہ میری وفات کے بعد نبی نہیں ہوگا، یہ ٹھیک فرمایا
کیونکہ قرآن کریم میں اور آپ نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت کا نظام جاری ہوگا، اور خلافت راشدہ کا نظام جاری ہوا۔ نبی کیسے آ سکتا تھا وہاں جب اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کا نظام جاری کرنا تھا؟ لیکن اب ایک بات ہے کہ کیا یہ بات جو ہے آپ کی وفات سے لے کر قیامت تک ہے؟ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں تضاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مہدی اور مسیح آئے گا، اور مسیح کو نبی کہا تھا اور مہدی کو خلیفۃ اللہ کہا تھا، جو نبی کا مترادف ہے۔ تو آپ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے کہ یہ بات کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلافت ہوگی، اس کے بعد جب مجددی ہوگی، اگر نبی آئیں گے تو وہ جھوٹے ہوں گے۔ لیکن فرمایا آنے والا مسیح جو نبی اللہ کے طور پہ جس کو میں نے کہا کہ آئے گا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے مزید تشریح کی اور فرمایا لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس آنے والے مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو وہ سچا نبی ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ہے یعنی کہ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد کی ہے جس میں ملتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ کبھی کسی نے مانا نہیں کیا، اتنے بزرگوں نے، مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ نبی ہو سکتے ہیں، کوئی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ ہر فرقے کے تقریباً بزرگوں نے پرانے زمانے میں یہ معنی کیا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے کہ آخری نبی ہیں، بلکہ نبوت اور رسالت جاری و ساری ہے، شریعت والی نبوت جو ہے وہ ختم ہے، اور ہم یہی دل و جان سے مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، جن کو فرمایا تھا کہ یہ آدھا دین ان کے پاس ہے، انہوں نے فرمایا قولوا انہ خاتم الانبیاء، یہ کہو کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، ولا تقولوا لا نبی بعدہ، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قرآن کریم میں ہے، آپ جانتے تھے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی اور مسیح نے آنا ہے جو نبی ہوگا اور خلیفۃ اللہ ہوگا۔ اس لیے ایک اور مسئلہ ہے چھوٹا سا، اس کا ذکر تو نہیں ہے، مہدی اور مسیح دو وجود الگ الگ نہیں ہیں، بل ایک وجود ہے، کیونکہ گوہر شاہی صاحب کے نمائندے نے یہ بھی بات کی ہے کہ مہدی ہیں وہ گوہر شاہی صاحب، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی اور مسیح ایک وجود ہوگا۔ وہ کیسے؟ صحیح بخاری میں ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، وہ تمہارے امام ہوں گے۔ بات کہتے ہیں یہاں امام سے مراد امام مہدی ہے، بخاری نے کوئی امام مہدی کی حدیث نہیں لی، لیکن مسلم میں اسی حدیث کی ایک اور ورشن ہے، فرمایا نزل ابن مریم فیکم و امکم منکم، کہ وہی ابن مریم تمہاری امامت کرائے گا۔ یہاں فاعل ایک ہے اور فعل دو ہے، نازلہ اور اما، امامت کرانا اور نازل ہونا، تو وہی عیسیٰ جو ہے وہ امام بھی ہوگا۔ پھر حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں، فرمایا کہ ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی زندہ رہے اور ملے، یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسیٰ ابن مریم اماما مہدیا، عیسیٰ ابن مریم کو امام مہدی کے طور پہ اس کی ملاقات ہو۔ پھر ابن ماجہ کی حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ، عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ اور مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ مسیح نے اسلام کے باہر کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب دینا تھا، اور مہدی نے اسلام کے اندر کی حالت کو بدلنا تھا اور اس کی اصلاح کرنی تھی۔ پھر کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ان کے یونس گوہری صاحب نے کہ جب تو علماء آئیں گے اور باطنی ہوئیں گے اور باطن سے ہی سب کچھ ہونا ہے۔ یاد رہیں قرآن کریم میں دو ہی نظام ہیں دنیا کی اصلاح کے لیے، نظام نبوت کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، اور اس کے بعد نظام خلافت۔ اس کے علاوہ کسی نظام کے قرآن کریم میں ذکر نہیں ملتا اور نہ حدیث میں ملتا ہے۔ علماء دین سکھانے کا کام کرتے ہیں، لیکن اگر نبوت اور خلافت کی چھتری کے نیچے نہ ہوں تو وہی علماء جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ لو خلافت راشدہ کے بعد علماء آہستہ آہستہ بگڑنے شروع ہو گئے کہ نہیں؟ کفر کے فتوے ایک دوسرے کو لگنے شروع ہوئے کہ نہیں؟ حضرت امام حسین سے لے کے آج تک ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ یہ علماء ہیں جنہوں نے یعنی کہ اصلاح کا کام کرنا ہے۔ ان کے بارے میں تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ گھبراہٹ کے زمانے میں جب لوگ ان کے پاس ہدایت لینے کے لیے جائیں گے تو فائزاہم القرد والخنادیر، وہ کہیں گے یہ تو بندر سور ہیں، گویا نقال ہیں اور برے ہیں، ان کے پاس صحیح رہنمائی جو ہے وہ نہیں مل سکتی ان کے ساتھ۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی، ثم تکون الخلافت والا منہاج نبوت، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد تنزل کا دور ہوگا، انحطاط کا دور ہوگا،
اور فرمایا اس حدیث کے آخر پہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے ثم تکون الخلافۃ علی منہاج نبوت، جس طرح پہلے میرے بعد منہاج نبوت پہ خلافت قائم ہوئی تھی، آخر میں دوبارہ پھر منہاج نبوت پہ خلافت جو ہے دوبارہ قائم ہوگی۔ نبی نہیں آئے گا تو منہاج نبوت کہاں سے آ جائے گا؟ پہلی خلافت جو راشدہ تھی وہ نبوت کے بعد نہیں آئی تھی، منہاج نبوت اس کو کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم سورۃ نور میں آیت استخلاف ہے، اور حقیقی مومنوں سے جن کے اعمال صالح ہیں ان میں خلافت کے نظام کی خوشخبری دی گئی ہے، وعدہ دیا گیا ہے۔ اور حضرت مرزا صاحب جو مسیح موعود اور امام مہدی ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، اور مسیح اور نبی اللہ بھی ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی اطاعت سے اور عشق اور محبت کی بدولت نبی بنے ہیں۔ آپ کے بعد نظام خلافت جاری ہو گیا، اس کو کہتے ہیں خلافت منہاج نبوت۔ اور اسی کی بدولت ایک فرد سے کروڑوں ہو گئے۔ آج ایک گاؤں سے اٹھنے والی آواز جو ہے وہ 210 ممالک میں پھیل گئی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اب بعض کنفیوژن جو ہیں ان کے بیان میں ملتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ نبی، رسول اور مرسل، حالانکہ یہ ایک ہی مفہوم ہے، حالت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو یا خبر لینے والے کو، کیونکہ نبا ان سے ہے جس کا معنی خبر ہے۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی بات بتاتا ہے تو وہ نبوت ہوتی ہے، وہ نبی ہے، لیکن لغوی لحاظ سے، اصطلاحی لحاظ سے جب خدا اس کو مقرر کرے گا ہدایت کے لیے وہ نبی کہلائے گا، اور جب وہی پیغام جو خدا نے اس کو دیا ہے وہ دوسروں کو دے گا تو رسول ہو جائے گا اور مرسل بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبیًا بھی کہا ہے اور رسول النبیہ کہا ہے، بالکل جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول النبیہ کہا ہے، تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی وحی اور الہام اور القاء، بھائی وحی کا لفظ جو ہے وہ نبیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، آن سلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، موسیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مکھی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اوہا ربک الی النحل۔ لیکن جب شیطان ایک دوسرے کو اپنے شیطان دوستوں کو نبیوں کے خلاف دشمنی میں ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں، جھوٹ کی باتیں بتاتے ہیں، اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کوئی خاص ایسا معنی نہیں ہے، لیکن مسلمان ابھی تک اسی چکر سے نہیں گزرے، کبھی رسول اور نبی کا مسئلہ ڈالتے ہیں اور کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، کبھی وحی، الہام اور القاء کے مسئلے میں مسئلہ ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شیطانوں کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہو، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں۔ انسانی فطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نفس کو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کی فطرت میں یہ بات رکھی، اس کو الہام کہہ دیا۔ تو جس کو واضح طور پر الہام اور وحی نہیں ہوتی، اس کا جو القاء ہوتا ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں اپنے نفس کی بات ہو گئی ہے یا کہیں اور سے آئی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور پھر یہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ مرزا صاحب نے آ کے کہا ہے کہ اسلام زندہ ہے، اسلام وہ مذہب ہے جس کا خدا زندہ ہے، اس لیے اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے اور رسول زندہ ہے، کہ اس کی بدولت زندہ خدا کا ہمیں پتہ لگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الشعراء میں یہ کہتا ہے کہ وہ پکار کی دعا سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے کلام کے جو طریقے ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ وہی کرتا ہے، اور پھر کسی اپنے نمائندے کو بھیج کے پیغام پہنچاتا ہے، یا خواب کے ذریعہ سے جو ہے انسان کو خدا تعالیٰ کچھ پیغام دیتا ہے۔ پھر سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لا علم لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بولتا نہیں ہے۔ پھر سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ خدا کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ اب گمراہوں کو کیسے جواب مل سکتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں خدا بولتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ معبودان باطلہ جو ہیں وہ نہیں بولتے، تم بولو گے، پکارو گے، دعائیں کرو گے، وہ تمہاری دعائیں سنتے نہیں ہیں۔ اور کیا دلیل ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں؟ فرمایا وہ جواب نہیں دیتے۔ یہ سورۃ رعد میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سورۃ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتوں کے حوالے سے ما لکم لا تنطقون، کیا وجہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو خدا کا نہ بولنا یہ تو غضب ہے، کہ اگر خدا نہیں بولتا پہلے بولتا تھا، اب اس کی صفات میں نقص آ گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پہ بتاتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں اور فرشتے گفتگو کرتے ہیں، اور ایمان والوں اور مظلوم جو لوگ ہیں خدا کے راستے میں ظلم جن پہ ڈھائے جاتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔
حامیم سجدہ میں یہ پائی جاتی ہے. سورۃ القدر ہے، لیلۃ القدر رمضان میں کہتے ہیں لیلۃ القدر. لیلۃ القدر تو وہ ہے جس میں فرشتے اور روح القدس اترتے تھے اور وہی کی تھی وہاں. تو اگر لیلۃ القدر میں وہی نہیں ہے تو پھر لیلۃ القدر کیا ہو گئی؟ اگر خدا بولتا ہی نہیں ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر فرشتے خدا کے امر سے اترتے ہیں. یہ سورۃ مریم میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نا امید ہیں لوگ خدا کی رحمت سے، ان پہ فرشتے نہیں اترتے. تو اگر آپ لوگ نا امید ہو، جو احمدی نہیں ہو، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی فضل کرے اور آپ کو بھی اس شخص کو ماننے کی توفیق دے جس پہ خدا تعالیٰ نے بارش کی طرح وہی نازل کی اس زمانہ میں اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے. پھر وہ چھوٹی سی ایک اور بات کرتے ہیں کہ جی پہلے چھوٹے نبی آتے، پھر آہستہ آہستہ بڑے سے بڑے نبی آنے شروع ہو گئے اور اب گویا کہ گوہر شاہی آ گئی. پتہ نہیں اس فکرے سے کیا مراد ہے کہ گوہر شاہی گویا کہ دوسرے انبیاء سے بڑے ہیں اور وسلم سے بھی، نعوذ باللہ. پھر کہتا ہے جی مرزا صاحب کی کتابوں کو تو میں نے نہیں دیکھا، میں نے باطنی طور پہ محسوس کر لیا کہ مرزا صاحب کو جو ہے وہ دھوکہ لگا ہے اور شیطان ان کو بہکایا ہے. یہ مجھے بات دیکھ کے وہ یاد آ گئی سینٹ پول کی، کہ وہ بات کہ مجھے کشف ہوا تھا کہ مسیح نے مجھے یہ پیغام دیا ہے اور اس نے گھڑا ہوا تھا، ساری عیسائیت کا ستیہ ناش کر دیا. کوئی کہہ سکتا تم جھوٹ بولتے ہو، وہ خود دھوکہ خوردہ ہو کہ تمہیں یہ بات باطنی طور پہ معلوم ہوگی، تمہارے نفس نے تمہیں بتائی ہے. حدیث و نفس جو ہے قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر ملتا ہے. پھر کہتے ہیں یہ مولانا رومی اور اقبال کی روحوں کو بلایا اور پتہ نہیں ان کو بڑے بڑے نوٹ دیے، کوئی چھوٹے تھوڑی دینے تھے، پتہ نہیں کیا اضغاث الاحلام تھی جو ان کو ہوئیں. تو ان باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں امام کو بھیجا ہے، اس کو مانو اور اس سے برکت حاصل کرو. اب دوسرا ہے یہ تکفیر کا جو مسئلہ ہے، انہوں نے اس بات کو لیا ہے. یاد رہے کہ قرآن کریم آزادی مذہب کی، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بعض امور کو ہمیں دیکھنا ہے قرآن کریم اور حدیث سے. کیا اسلام آزادی کا مذہب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین. پھر فرمایا کہ افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، تو زبردستی لوگوں کو مومن بنا لے گا. یہ سورۃ یونس میں ہے. پھر فرمایا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، یہ سورۃ کہف میں ہے کہ حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن جس کی مرضی مانے جس کی مرضی نہ مانے. فذکر انما انت مذکر، یہ سورۃ الغاشیہ میں ہے کہ تو صرف نصیحت کرنے والا ہے. لست علیہم بمسیطر، تو کوئی مسیطر و دروغہ نہیں ہے. سورۃ کافرون میں فرمایا بحث کرنا ٹھیک ہے لیکن زبردستی نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین. اب دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم خود کو مسلمان کہنے والوں کو کافر کہنے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہے تکفیر کے حوالہ سے. سورۃ النساء آیت 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تم کو سلام کرتا ہے اس کو یہ نہ کو تم مومن نہیں ہو. مسلم تو لگ گیا، مومن بھی نہیں، مومن. اور ہم احمدی سلام کرتے ہیں. آپ نے تو زبردستی منع کیا ہو پاکستان میں کہ اگر کوئی احمدی سلام کرے گا کسی سرکاری مسلمان کو تو قید کی سزا مل جائے گی اور توہین مذہب ہو جائے گی. پھر مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ 53 میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا، تم احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا چاہتے ہو، مسلمان کی تعریف کرو. کوئی مولوی تعریف ایسی نہ لایا کہ سارے مولوی اس پہ متفق ہوں. عجیب بات ہے کہ ہمیں غیر مسلم قرار دینا چاہتے ہیں لیکن مسلمان کی تعریف کا پتہ نہیں ہے. تعریف کیا کرتے ہیں؟ غیر مشروط آخری نبی. یہ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے. حدیث میں کیا ملتا ہے تعریف کا قرآن کریم کی اس آیت کے علاوہ؟ وسلم جب مدینہ میں آئے تو فرمایا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس، لوگوں میں سے جو کوئی اس زبان سے اسلام کا لفظ جو ہے وہ پروناؤنس کرے، ادا کرے، ان لوگوں کی لسٹ بنا لو کہ یہ مسلمان ہے. آپ نے اس کی تجنید بنائی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر بخاری کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، کہ جس نے ہماری نماز پڑھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھا لیا، فذالک المسلم، یہ ہے مسلمان. بتائیں آپ سرکاری مسلمانوں اور گور شاہی صاحب کے پیروکاروں، کیا احمدی نماز نہیں پڑھتے، قبلہ رخ کر کے نہیں پڑھتے، ہم ذبیحہ نہیں کھاتے؟ فرمایا وہ مسلمان ہے. وسلم فرماتے ہیں الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اس کی گارنٹی
جو ہے خدا اور اس کے رسول نے دی ہے، اس کی جان مال کی حفاظت کی گارنٹی خدا نے اپنے ذمہ لیا اور اس کے رسول نے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہر اس شخص کے پہ یہ فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرے جو آپ کو مانتا ہے۔ فرمایا فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، ایسا کام نہ کرنا کہ خدا تعالیٰ کی اس گارنٹی میں فرق پڑے، رکھنا پڑے۔ یہ سارے پاکستانی سرکاری مسلمانوں کے لیے ایک تعزیانہ ہے آن سلم کی بات، یہ بھی بخاری کی ہے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دشمن کو قابو کر کے تلوار چلا کے ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، بڑی مشکل سے قابو کیا، لیکن تلوار نکالی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن انہوں نے سوچا یہ خوف سے ہے، لا الہ پڑھتا دل سے نہیں پڑھتا، انہوں نے قتل کر دیا، اور بڑے شوق سے آن سلم کو آ کے بتایا کہ حضور اس نے ایسا کیا تھا، میں نے پھر بھی قتل کر دیا۔ تو بجائے خوشنودی کے حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا حضور کا چہرہ، اور آپ نے بے قرار ہو کر پوچھا کہ افلا شککت عن قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، اس کا سینہ کیوں نہیں چیر کے دیکھ لیا کہ اس نے دل سے کہا تھا یا خوف سے اوپر سے کہا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اتنی دفعہ اس بات کو دہرایا کہ میں نے یہ خواہش کی کہ کاش اس سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، مجھ سے یہ حرکت صادر نہ ہوتی۔ اب یہ بتائیں، ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا تیرا کیا حل ہوگا، تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن یہ لا الہ الا اللہ اس کی طرف سے تیرے خلاف کھڑا ہوگا۔ وہ ڈر گئے، لیکن آج کے مظلومہ مسلمان سرکاری مسلمانوں میں سے کسی کو کوئی خوف نہیں آتا کہ کتنے لمبے عرصے کے ساتھ احمدیوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ احمدی صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، 5 ارکان اسلام پہ عمل کرتے ہیں، 6 جو ارکان ایمان ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ استغفر لی، میرے لیے بخشش مانگ دے کہ میں ایسا نہ بھگتوں اپنے کیے پر۔ سرکاری مسلمانوں کو تو یہ بھی توفیق نہیں ملے گی کیونکہ آن سلم تو موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آن سلم نے کیا ایسی کوئی بات کی جس سے پتہ لگے کہ کسی کو کافر کہہ سکتا ہے، یہ بھی معلوم کرنا چاہیے۔ آن سلم نے یہ ساری باتیں کی ہیں، دین مکمل ہے، سوائے اس کے لیے کہ جو چاہتا نہیں ہے سیکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ او قَالَ عَدُوُّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، کسی نے کسی کو کافر کہا اور خدا کا دشمن کہا، حالانکہ وہ کافر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، الہارا الہ، یہ ساری باتیں اس کے اوپر پلٹیں گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ترمذی کی وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کو کوئی کفر کا طعنہ دیتا ہے، فرمایا فَهُوَ قَاتِلِهِ، ایسے جیسے وہ قاتل ہے اس کا، اور قاتل کی سزا تو جہنم ہے۔ پھر فرمایا آپ نے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، وَمَنْ رَمَا مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ، کسی نے مومن کو کفر کا الزام دے دیا، طعنہ دیا، فَهُوَ كَقَتْلِهِ، تو اس کا وہ قتل ہے۔ اور مومن کیا، قرآن کریم کی آیت میں ہم نے نہیں پڑھا کہ جو کوئی تمہیں سلام کرے تم یہ نہ کہو تم مومن نہیں ہو، تو ہم تو سب سلام کرتے ہیں، بعد میں جیلیں بھی گھٹی ہیں سلام کہنے کی وجہ سے، کیونکہ تم لوگ چاہتے ہو ہمیں سلامتی کا پیغام نہ پہنچاؤ۔ ویسے تو اس فیصلے کے بعد جو نحوستیں پاکستان میں اور اس قوم میں پھیلی ہوئی ہیں وہ کافی ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن اگر دل محسوس کرنے والا ہو تو یہ بہت ساری احادیث ہیں، بخاری مسلم کی ہیں۔ فرمایا کوئی آدمی کسی دوسرے کو نافرمانی کا اور کفر کا الزام نہ دے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے تو ارتد علیہ، تو یہ سارے فتوے اس کے خلاف لوٹیں گے، اس کے اوپر لگیں گے۔ پھر فرمایا ایما رجل مسلم کفر رجلا مسلما، جو بھی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا کسی دوسرے مسلمان کہنے والے کو کافر قرار دے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے کانا هو الکافر، ہو تو وہ خود فتویٰ دینے والا اور کافر کہنے والا، تکفیر کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ سنن نبی داؤد سے ہے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ بات اپنے لٹریچر میں لکھی ہے خلاصتاً ان ساری احادیث سے، من کفر مسلما فعاد الیہ کفرہ،
کہ جس نے کسی مسلمان کی تکفیر کی، اس کو کافر کہا، تو وہ کفر اس کے خلاف پلٹے گا۔ اب چلاکی سے کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے بھی کہا ہے، حالانکہ باللہ حضرت مرزا صاحب بانی جماعت احمدیہ نے علیہ السلام نے مسلسل کئی سال تک غیر احمدی علماؤں کے کفر کے فتوے کو برداشت کیا، ان کو نصائح کرتے رہے، لیکن بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی بنا پہ کہا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اس کو کافر کہتا ہے، وہ کفر کا فتویٰ اس کے خلاف الٹتا ہے۔ تو اس حدیث کی بنا پہ تم خود اپنے آپ کو کافر قرار دے رہے ہو، کیونکہ تم نے ایک مسلمان کو جو قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تم نے اس کو کافر کہا، اس لیے حدیث یہ تم کو کافر بناتی ہے۔ ان معنوں میں مرزا صاحب نے کہا ہے۔ آج کل اسمبلی کی کارروائی کے حوالہ سے ٹی ویوں پہ بڑا بات کا چلتا ہے جی مرزا صاحب نے خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کو کافر کہہ دیا تھا صاحب کو، یہ ساری غلط اور جھوٹ اور بہتان ہے، بہتان پہ بہتان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایسے شخص کو کافر یا غیر مسلم کہا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا منہ سے؟ اس کے لیے سورۃ المنافقون کی جو آیت ہے، ابتدائی آیت ہیں 2-3، وہ بڑی واضح ہیں۔ منافقوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب منافق آتے ہیں تو قالو، وہ کہتے ہیں، نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن وہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں جب منہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ تجھے رسول مانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے رسول نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود آن وسلم نے کبھی منافقوں کو اور ان کے رئیس المنافقین کو عبداللہ بن ابی بن سلول کو کافر یا غیر مسلم نہیں کہا، حالانکہ اس نے آپ کی اہانت کی، بلاسفیمی کی، جس کو آپ نے برداشت کیا، اور موت تک وہ یہ باتیں کرتا رہا اور اس کے چیلے چمٹے کرتے رہے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، نہ غیر مسلم کہا، بلکہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول جب اس کی موت آئی تو آپ نے اپنا کرتا اس کے بیٹے کو دیا کہ اس کو کفن کے طور پہ پہنایا جائے، اور پھر خود اس کا جنازہ پڑھا، باوجود اس کے کہ عمر روکتے رہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر ایک دفعہ یہ بخشش مانگنے سے نہیں تو میں 70 تو اس سے بھی زیادہ دفعہ بخشش مانگوں گا اس کے لیے۔ تو آپ نے خود اس کی جنازہ پڑھی، مسلمانوں کے قبروں میں دفن ہوا۔ اور آپ کیا سلوک کرتے ہیں؟ احمدی جو دل و جان سے اسلام پر فدا ہیں، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدا میں ختم المرسلین، سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے، جان و دل اس راہ میں قربان ہے۔ تم قبرستان سے لاشیں باہر نکال کے پھینک دیتے ہو، ان کی قبروں کی بے حرمتی کرتے ہو، یہ تمہارا اسلام ہے؟ آن سلم کا نمونہ کیا ہے؟ آن سلم کے نمونے کو چھوڑ کے تم کس کے نمونے پہ چل رہے ہو؟ ان مولیوں کے نمونے پہ جن کو آن سلم نے خود کہا کہ شر من تھا عدیم السماء۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کوئی دوسرے کو مسلمان کہنے والے کو کافر کہہ دیتا ہے، اب ایک کافر کہنے والا اور دوسرا کافر جس کو کہا گیا ہے، حدیث کے مطابق کافر کہنے والا مسلمان کو خود بھی کافر ہو گیا، گویا دونوں کافر ہو گئے، فاعل بھی اور مفعول دونوں کافر ہو گئے۔ کیا یہ دونوں، ایک کافر جس کو کہا گیا اور ایک وہ جو کہہ کے کافر بن جاتا ہے آن سلم کی حدیث کے مطابق، کیا ان دونوں میں سے کسی کو حق پہنچتا ہے اخلاقی طور پہ، انسانی لاجک کے طور پہ، کہ وہ دوسروں کو کافر کہتا رہے؟ جس کے پاس خود اسلام نہیں رہتا وہ دوسروں کو اسلام سے باہر نکال رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ قرآن کریم تو اتنی زبردست کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے، یہاں نہیں ہونا۔ اب یہ سورۃ بقرہ میں بھی یہ آیت ہے اور سورۃ مائدہ میں بھی ہے جس میں مومنین کا ذکر ہے اور یہودیوں کا اور صابیوں کا اور نصاریوں کا، نصارہ کا، عیسائیوں کا اور مجوسیوں کا ذکر ہے۔ یہ سورۃ بقرہ میں، سورۃ مائدہ میں یہ بات پائی جاتی ہے، عموماً لوگ جانتے ہیں اس کو۔ لیکن سورۃ حج میں ایک اور بات یہاں ذکر کی ہے جو علماء فکریہ ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی وسلم پہ ایمان لے آئے، والذین ہادوا، جو یہودی ہوئے، والصابئین اور صابئی، والنصارى اور عیسائی، والمجوس والمجوسی، والذین اشرکوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ یہ سارے مختلف گروہ ہیں۔ کیا ان اختلافات کی وجہ سے یہاں قتل و غارت ہو جائے؟ فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، ہے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ پھر یہ زبردستی کرنے والے تو انبیاء کے مخالفین تھے۔ آن سلم نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، ابو جہل نے تلوار اٹھائی تھی۔
وسلم نے گالیاں نہیں دی تھیں، ابو جہل نے گالیاں دی تھی، ابو لہب نے گالیاں دی تھی، وہ ان لوگوں نے شب ابی طالب میں مسلمانوں کو اور آپ کے خاندان کو رکھا تھا۔ انہوں نے حج بند کیا تھا۔ اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے نمازیں پڑھنے سے روکتے تھے، کلمہ پڑھنے سے روکتے تھے، اذان دینے سے روکتے تھے، قرآن پڑھنے سے روکتے تھے۔ تو آج کل مسلمان کہلانے والے وہ ساری باتیں نہیں کر رہے، احمدیت کی دشمنی میں اپنا بیڑا غرق کر لیا، اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ عجیب بات ہے کہ ہر نبی کے آنے پہ اس زمانہ کے جو منتظر لوگ ہیں مصلح کے، وہ آنے والے کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ جو ہے بڑا زبردست ہے۔ یہودی انتظار کر رہے تھے کوئی آئے ان کا نجات دہندہ، جب آیا تو انہیں اسی کو کافر کہہ دیا۔ اس لیے یہ مخالفین انبیاء کا وتیرہ ہے، رویہ ہے۔ کس کس کو امت مسلمہ میں اسلام کی تاریخ دیکھ لیں، وہ سارے بزرگ جن کو آج ہم رضی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ اور دعائیں کرتے ہوئے ان کے نام لیتے ہیں، ان کے اپنے زمانہ میں علماء ظواہر، علماء سو نے ان کو کفر کے فتوے لگائے، ان کو مرتد کہا، ان کو زندیق کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آج تک کے زمانے کے دیکھ لیں، قائد اعظم کو نہیں چھوڑا، سید خان کو نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے، آن وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تم لوگ پرانی جو غلط امتیں ہیں، گمراہ ہوئی امتیں ہیں، ان کے پیچھے چل جپ لوگے۔ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، بخاری کی حدیث ہے۔ بالکل اتنے قریب سے تم ان کے پیچھے چلو گے کہ کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، گویا کہ اگر وہ گو کی سوراخ میں انگلی ڈالے گا تو تم بھی ڈالو گے۔ اس لیے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے 72 کے 72 فی النار الا واحدہ۔ جب پوچھا گیا وہ کون، تو ایک حدیث کے مطابق فرمایا واحد جماعت، وہ جماعت ہے اور جماعت کا امام ہوتا ہے۔ آئی روئے زمین پر، عالمگیر سطح پر کون سی ایسی جماعت ہے جس کا ایک امام ہے واجب الاطاعت؟ صرف جماعت احمدیہ، جہاں مسیح موعود کے بعد نظام خلافت قائم ہے۔ 120 ملکوں میں احمدی رہنے والے ایک امام کو مانتے ہیں۔ اور ایک دوسرا ورشن یہ ہے کہ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، یہ ناجی فرقہ جو ہے وہ ہیں کہ جو میرے صحابہ کے جو عقائد ہیں، اعمال ہیں، جو ان کے ساتھ ہوا ویسا ہی ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ ساری باتیں جو اہل مکہ نے صحابہ کے ساتھ کیں، وہ ساری آج پاکستان میں خاص طور پہ سرکاری مسلمان احمدیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور 74 کے فیصلے نے 72 کو الگ کر دیا اور 73ویں کو الگ کر دیا۔ آن وسلم نے فیصلہ کیا تھا 72 جو ہے نار میں ہیں اور ایک جو ہے وہ ناجی ہے۔ تم جو مرضی فیصلہ کرتے رہو، لیکن 72 اور ایک الگ الگ ہو گئے۔ لیکن آن وسلم نے فرمایا تھا کہ 73واں جو ایک ہے وہ صحیح رستے پہ ہے۔ اس لیے ملا علی قاری نے فرمایا تھا 73ویں جو فرقہ ہے، جو جماعت ہے، اس کے بارے میں، اور فرقۃ الناجیہ تھا، جو ناجی فرقہ ہے، ہم اہل سنت البیضاء المحمدیہ تھے، وہ آن وسلم کی روشن سنت کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ وہ طریقۃ النقیۃ الاحمدیہ تھے، اور ان کا جو طریقہ ہے وہ احمدیہ طریق ہے، یہ احمدیت ہے۔ یہ حضرت ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں یہ 73 فرقے والی حدیث کا جو ہے تشریح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو اور سچائی کو پہچاننے کی توفیق دے۔ آخر میں حضرت مرزا صاحب کی ایک اقتباس پڑھ کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ختم نبوت کے حوالہ سے، اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افادہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ یہ حقیقت نے فرمایا۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا، اور حجت اور برہان کی روح سے اس پر سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک جو اس کو معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تذکرۃ الشہادتین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔